بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں موت دیتا ہے اور روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب فرمائے۔ اور ان دنوں درود و سلام حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیز گرامی، میں کتاب پڑھ رہا ہوں دو قرآن، جس کے لکھنے والے ڈاکٹر قرآن جیلانی بخش صاحب ہیں۔ دو قرآن سے مراد ایک قرآن وہ ہے جو صحیفے کے صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ہمارے حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو اللہ کریم نے اس زمین پر اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے آسمان پر چاند ستاروں کی صورت میں ہمارے سامنے اپنے کن فیکون کا جو موضع ہمیں دے رکھا ہے، دوسرا قرآن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن حکیم فرقان مجید پر غور کیا اور پھر اللہ کے اس کائنات کے کن فیکون کے مظاہر کو غور کیا اور دیکھا اور جانا اور پھر بیان کیا کہ ان کے درمیان میں ربط کیا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آج جو میں پڑھ رہا ہوں اس مضمون کو انہوں نے لکھا ہے ارتعاش جواہر۔ تمام جوہر ایک مسلسل ارتعاش کی حالت میں رہتے ہیں، جس سے کچھ حالت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب پٹری پر سے ریت گزرتی ہے تو ارتعاش ذرات کی وجہ سے تمام پٹری گرم ہو جاتی ہے۔ بعض اشیاء مثلا لکڑی کے جوہر میں ارتعاش کم ہوتا ہے، اس لیے سرد اجسام کہلاتے ہیں۔ یہ ارتعاش حرکت کا نتیجہ ہے۔ حرکت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جواہر باوجود اتصال کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں۔ علماء فطرت نے مسلسل مشاہدات کے بعد اعلان کیا ہے کہ تمام جوہر میں باوجود اتصال کے انفصال بھی ہے اور حرکت بھی۔ اگر ہم لوہے کو تیز آگ میں رکھ کر گرماتے جائیں تو ہجوم ارتعاش و اضطراب کی وجہ سے جوہر اپنی اتصالی گرفت کو ڈھیلا کریں گے، لوہا پھیل جائے گا اور مزید حالت کے بعد یہ جوہر ایک دوسرے سے جدا ہو کر آہن سیال کی صورت اختیار کر لیں گے۔ اگر 6000 درجے کی حرارت پہنچائی جائے تو آئینی سیال گیسی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہیں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہر جسم میں مسام موجود ہیں، ورنہ جوہر متحرک نہ ہو سکتے۔ فولاد میں جوہر کی حرکت گھڑی کی پینڈولم کی طرح ہے، لیکن بعض دیگر اجسام میں یہ حرکت دوری اور کہیں اختلاط و امتزاج کی ہوتی ہے۔ چائے میں دودھ ڈالنے کے بعد چائے کے جوہر دودھ کے جوہر میں غلط مت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بوئے گل کے جوہر ہوائی جوہر میں شامل ہو کر شامہ تک پہنچتے ہیں۔ ایک منفیہ کی رفتار 5000 میل فی گھنٹے شمار کی گئی ہے۔ اگر ہوا کا دباؤ کم کر کے منفیہ کی رفتار کو برقی رو سے بڑھا دیا جائے تو 60,000 میل فی سیکنڈ تک پہنچ جائے گی، یا یوں سمجھیے کہ یہ ایک منفیہ 1 سیکنڈ میں بحر اوقیانوس کو 20 مرتبہ عبور کر سکے گا اور چاند تک صرف 4 سیکنڈ میں جا پہنچے گا۔ ایک منفیہ حجم میں جواہر آبی سے 1800 گنا کم ہوتا ہے اور ہر سالمے میں 1 لاکھ منفیہ ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو ارتعاش جوہر کہا ہے نا، ایٹم کے اندر وائبریشنز ہوتی ہیں، اور بھی میں نے بتایا کہ الیکٹران گھومتے رہتے ہیں۔ الیکٹران کی مومنٹ کی وجہ سے وہ اس کے اندر ارتعاش پایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو گرمائش پہنچائیں گے تو وہ گرمی جو ہے نا، ہیٹ اس کے اندر جائے گی۔ جب وہ جائے گی تو اس کے الیکٹرانز کی رفتار کو بڑھا دے گی، وہ زیادہ جگہ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ جب دور ہوں گے تو ان کو جگہ پھیل جائے گی تو اپنی شکل بدل لیں گے۔ اگر وہ پانی ہے تو وہ گیس کی شکل میں اختیار کر لیں گے، اور اگر وہ ٹھوس شکل میں ہے تو وہ پانی کی شکل میں اختیار کر لیں گے۔ اس کو مزید گمت کرتے رہیے گا تو وہ بھی گیس کی شکل اختیار کر لیں گے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہر شے میں زندگی، ہم عرض کر چکے ہیں کہ جوہر کی ترکیب منفیوں سے ہوتی ہے۔ ہر دو منفیوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے۔ جہاں منفی حرکت کرتا ہے، تیز حرکت کی وجہ سے خالی جگہ یوں پر ہو جاتی ہے جس طرح ایک لاٹھی کو آگ لگا کر ہوا میں گھمائیں تو فضا میں آتشی چکر بن جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز انہی زندہ و تیز رو ذرات کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن حکیم میں پہاڑوں کو متحرک کہا گیا ہے۔ تم پہاڑوں کو ساکن خیال کرتے ہو، حالانکہ وہ بادل کی طرف رفتار سے چل رہے ہیں۔ پہاڑوں کی یہ حرکت تو حرکت زمین کی وجہ سے ہے، اور دوسرے ان منفیوں کی وجہ سے جن سے ان پہاڑوں کی ترکیب ہوئی ہے۔ دیکھیے، جو قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ زمین خود حرکت کر رہی ہے۔ پہاڑ کے اوپر دیکھو تو گڑے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ اس کو زمین سے باہر دیکھیں گے تو یہ پہاڑ بھی ہمیں حرکت میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو منفیوں کی حرکت ہے نا، الیکٹران کی جو حرکت ہے، اس کی وجہ سے حرکت نظر نہیں آتی۔ ایک پتھر زمین پر پڑا رہتا ہے، اس کے جو ایٹمز ہیں، اس کے مالیکولز کے ایٹمز جو ہیں وہ بھی حرکت پذیر ہوتے ہیں،
اینٹ وہ پتھر وہیں پڑا رہتا ہے، اس کی حرکت نہیں ہوتی. تو جو جواہر کی حرکت کی وجہ سے کوئی چیز حرکت کرے، یہ ممکن نہیں ہوتا. کائنات میں تنوع. ایک سوال، اگر سونے اور مٹی کے زائد ترکیبی وہی ہیں تو پھر سونا کیسے بن جاتا ہے اور مٹی مٹی کیوں رہ گئی؟ جواب، جوہر میں منفیوں کی کمی بیشی اور اختلاط نظام میں کائنات میں تنوع پیدا ہو گیا. کسی جوہر میں منفی وسط میں ہیں، کہیں کناروں پر ہیں، کہیں تعداد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. یہی اختلاف نظام اور تعداد تنوع کا سبب ہے. تشریح، ہائیڈروجن کے جوہر میں صرف 1 منفی ہوتا ہے، آکسیجن کے جوہر میں 8 منفی ہوتے ہیں، کیلشیم کے جوہر میں 20 منفی ہوتے ہیں. نوٹ، خط کشیدہ حصہ برق مثبت کا مرکز ہے. تو یہ ہیں کائنات کی اینٹیں. ایک مغربی عالم نے جب ان جوہر کی ایمان افروز مشینری کو دیکھا تو پکار اٹھا، It is wonder that man's brain reels before the infinitely great things of the universe on one hand and the infinitely small things of the nature on the other hand. حیرت ہے کہ ایک طرف تو انسانی عقل قدرت کے بڑے مہیب ایجادات کو دیکھ کر لرز اٹھی ہے، دوسری طرف باریک ترین ذرات کا اعجاز دیکھ کر تحیر میں کھو جاتی ہے. قرآن حکیم میں ان خودبینی اعضائے تکوین کی طرف یوں متوجہ کیا ہے، ارض و سما کا کوئی ذرے سے بھی چھوٹا، منفی یا بڑا سالمہ اللہ کی نگاہ سے غائب نہیں، بلکہ اس کی روشن کتاب میں موجود ہے. اس کتاب میں اگر اصغر و اکبر سے مراد منفی اور سالمیہ نہ لیے جائیں تو ساری آیات ایک چستاں بن کر رہ جاتی ہے. چونکہ اللہ کو علم تھا کہ 20ویں صدی میں علماء فطرت ذرے کی یہ اقسام دریافت کرنے قائمہ ہو جائیں گے، اس لیے وحی میں اس آخری کتاب کی عظمت تقسیم کرانے کے لیے اللہ نے اقسام ذرات کا بھی ذکر فرما دیا. قرآن حکیم کے الہامی ہونے پر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں ایسی چیز کا ذکر موجود ہے جس کا علم ایک طاقتور خودبین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. مجھ پر ایک دور الہاد 1925 سے 1930 کے درمیان گزر چکا ہے جب قرآن پر بھپتیاں کسنا، مذہب کو ڈھونگ قرار دینا، اللہ کا مذاق اڑانا میرا مشغلہ ہوا کرتا تھا. اور اب کہ میری آنکھیں کھل چکی ہیں، مجھے کائنات کا ہر ذرہ ایک آیت اور ہر پتا کتاب اللہ کا ایک وقت نظر آتا ہے. انہی ذرات خود بینی کا سالہ سال مطالعہ کرنے کے بعد لارڈ کلون چلا اٹھا تھا، It's impossible to conceive either the beginning or the continuance of the life without an overruling creative power. Overpowering strong proofs of benevolent and intelligent design are to be found around us, teaching that all living things depend on the everlasting creator and ruler. یہ خیال سراسر باطل ہے کہ کائنات کا آغاز یا تسلسل بغیر کسی خالق کے ہو سکتا ہے. فطرت کے یہ حیرت انگیز مناظر جن سے تکمیل و رحمت برستی ہے، الہی تخلیق و تعمیر پر مبہوت کن دلائل ہیں جو ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وجود کائنات کا انحصار ایک حی و قیوم فرما اور واہ کی مشیت پر ہے. لارڈ کلون کے نتائج غور و فکر اور الہام کے پر جا پہنچے ہیں. اللہ کریم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا ہے، فرشتے سے قابل ارض و سما کا وہ حی و قیوم نگران ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. فضا کے ان کروں میں تصادم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جاگ رہا ہے. اللہ ارض و سما کی سرکش کروں کو باغیں تھامے ہوئے ہے، کہیں اپنے مداروں کو چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں، اور اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو اسے تھام سکے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 آیت نمبر. اور پھر اللہ کریم نے سورۃ حج کی آیت نمبر 65 میں فرمایا ہے، اللہ نے آسمانوں کو تھامے رکھا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے خود کہہ دیا کہ ان پہ دور الہاد آیا تھا 1925 سے 1930 کے درمیان میں. انگریز نے جو تعلیمی نظام ہندوستان پہ نافذ کر رکھا تھا، وہ کچھ اس کا انہوں نے اس کا ڈیزائن ایسے بنایا تھا، انہوں نے اس کا ایک ایسا ڈھانچہ تیار کیا تھا کہ ایک نوجوان بچہ جو نوجوانی کی عمر تک پڑھتا وہ آتا تھا انگریزی نظام سے گزرنے کے بعد، اس میں بہت کچھ پڑھتا تھا، تو وہ یونیورسٹی میں آنے تک الہاد پرست ہو جاتا تھا. اس کے نزدیک دین ایک ڈھونگ بن جاتا تھا، کیونکہ یورپ خود نے اپنی زمین پر دین کو ڈھونگ مان لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ گھروں میں دیکھے، خود دیکھے، خدا کا کائنات کے نظام چلانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے ذہن سے یہ سارے کائنات کا نظام بنا رہا ہے. اور اس وقت یہ تعلیم دی جا رہی تھی کہ انسان عظیم ہے، اس کی فکر عظیم ہے، یہ سارا کاروبار اس نے اپنی ذہانت سے بنا رکھا ہے، یہ سب اس کی ذہانت کے طفیل ہوا ہے، اس لیے اس میں خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈاکٹر غلام جانی صاحب نے یہ ضرور فرق آیا، جب الہاد سے نکلے ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، اللہ خود بہت بڑا خالق ہے. جس دور کا ذکر کیا ہے اس دور کے چند انہوں نے سائنسدانوں کا نام لیا ہے، یہ کوئی بہت بڑے بڑے نام نہیں ہیں جو اس وقت مغربی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان تھے، جیسے آئنسٹائن، ہی واز لیونگ ایٹ دیٹ ٹائم، اور کوانٹم میکینکس والے اور بے شمار، انہوں نے
خدا کے وجود سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے کسی اور انگریز کی جس نے مانا ہو کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہے جس نے کائنات بنائی ہوگی، باقی بڑے سائنسدانوں کا ہم نہیں مانتے، ان کے نزدیک سائنس خدا کے وجود سے انکار تھی، آج بھی انکار کرتی ہے خدا کے وجود سے۔ میں بحیثیت مسلمان، میں پہلے قرآن پڑھا ہوں الحمدللہ، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے جس نے اپنی کتاب میں اپنا تعارف کروایا ہے، میں ہوں جس نے پیدا کیا ہے یہ ساری کائنات، اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی تمہیں موت دوں گا، اور پھر روز قیامت تمہیں اکٹھا کروں گا تمہارے اعمال کا حساب کتاب لینے کے لیے۔ دیکھیے اس چند جملوں میں صرف ایک بات ہے، یہ زمین مستقر ہے دارالامتحان کے طور پر، یہ سب کچھ پڑھنا ہے، یہ سب کچھ جاننا ہے، کائنات میں اللہ کے سارے راز کو پہچاننا ہے، جاننا ہے، یہ ضروری ہے۔ ہاں ہر کوئی یہ نہیں کر پائے گا، ہر کوئی نہیں کر پائے گا، یہ ہر دماغ کے سوچنے کی کرنے کی کام بھی شاید نہ ہو، لیکن اپنا وقت ضرور دیجیے تھوڑا دیر، کسی کی کتاب کو اٹھائیے جس میں سائنس کے مظاہر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو، اور اپنے اللہ کی کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں اس کے ترجمہ بھی اٹھائیے، اسے بھی پڑھیے اور اس کو بھی پڑھیے، اور یاد رکھیے حقیقت صرف قرآن حکیم ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کو جو سائنس پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ قرآن میں کچھ اور لکھا ہے، تو فوقیت قرآن کو دینا ہے، سائنس کو نہیں دینا، یہ ہے میرا کہنا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بجلی، ان ذرات میں بجلی کہاں سے آ گئی ہم نہیں جانتے، ہمیں اب تک اتنا ہی معلوم ہو چکا ہے کہ بجلی دو قسم کی ہوتی ہے، مثبت و منفی۔ اگر شیشے کی ایک سلاخ کو ریشمی کپڑے سے رگڑا جائے تو سلاخ کے کافی منفی کپڑے میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے تقریباً مثبت بجلی رہ جاتی ہے۔ اگر لاکھ کی سلاخ کو اسی کپڑے میں رگڑیں تو اس کپڑے سے منفی سلاخ میں چلے جاتے ہیں اور سلاخ میں منفی بجلی بڑھ جاتی ہے۔ جب کسی جسم میں منفی بڑھ جاتے ہیں تو وہ فالتو منفیوں کو دور پھینک دیتا ہے، اس پھینکنے کو اسلام میں ڈسچارج کہتے ہیں۔ یہ ڈسچارج ہمیشہ منفی مبرک جسم سے مقابلتاً مثبت جسم کی طرف ہوتا ہے۔ منفیوں کی دوڑ بجلی کی رو کہلاتی ہے، کیونکہ تانبے یا پیتل کا تار بہت ٹھوس ہوتا ہے اور اس کی جوہر ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ جوہر نہایت پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف منفی پھینکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک قطار میں 50 چست لڑکے کھڑے ہوں، جن میں سے پہلا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو کوئی چیز پکڑا رہا ہو، بس ایک کیفیت پیتل کی تار کی ہے کہ پہلا جوہر نہایت تیزی سے دوسرے جوہر کو منفی دے رہا ہے، اسی کا نام برقی رو ہے۔ یہ بجلی کی، یہ ہم جسے کرنٹ کہتے ہیں، الیکٹرک کرنٹ، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بجلی کی تار جسے ہم، چاہے وہ تار جو ہے وہ چاہے الومنیم کی ہو چاہے کاپر کی ہو، جو بجلی ہے وہ ایک ایٹم کے ایک الیکٹران سے دوسرے الیکٹران کے درمیان کو چارج تقسیم کرنے سے ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہے، ہم اس میں پوٹینشیل ڈفرینس کی بات کرتے ہیں۔ اگر جہاں سے بجلی کی جو رو ہے وہ بہہ رہی ہے، وہ نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی کہ کم طاقت کی بجلی بڑی طاقت کی طرف نہیں پھیلے گی، بڑی طاقت کی بجلی چھوٹی طاقت کی طرف بجلے گی، یعنی کہ جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے، وہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، ہم اسے گریوٹی کہتے ہیں۔ تو کرنٹ بھی جو ہے نا اسی گریوٹی کے اصول پہ چلتا ہے، جہاں کرنٹ کی مقدار زیادہ ہوگی وہ کم کرنٹ کی طرف بہے گی۔ ساون کے موسم میں ہمالہ کی طرف نگاہ اٹھاؤ، سیاہ بادلوں کی ایک مہیب فوج انسانی دنیا کی طرف گرجتی، کڑکتی اور دھاڑتی ہوئی بڑھ رہی ہے۔ دل بیٹھے جا رہے ہیں، کلیجے دھڑک رہے ہیں کہ کہیں بجلیاں بھون نہ ڈالیں۔ ان بادلوں کی رفتار میں کس قدر وقار ہے، اس لیے کہ ان کے جلوں میں بجلیوں کے طوفان ہیں، اور زمستان کے وہ بادل کس قدر مردہ نظر آتے ہیں جن کے پہلو میں آگ نہیں، دامن میں بجلیوں کا خزانہ نہیں اور ہاتھ میں آتشی تزیانیاں نہیں۔ بس دنیا میں وہی قومیں باوقار و معزز کہلاتی ہیں جن کے قبضے میں بجلیاں ہوں، جن کے ہم رکاب طوفان ہو اور جن کی مہیب رفتار سینہ بر ہستی کو دھڑکا رہی ہو۔ تمہارا خدا وہ ہے جس کی بجلیاں تم میں خوف اور طمع کی دو گرنا کفیات پیدا کر دیتی ہیں، اور جس کی لرزہ انگیز بادل تمام کائنات پر چھا جاتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ تھا۔ ہمارے صوفیوں اور وائزوں نے کائنات کو لرزا دینے والے مسلم کے سامنے گزشتہ 800 سال میں وہ گوسفندانہ بولیاں بولی، عزت و تواضع و انکسار جیسے سلبی اخلاق کا وہ تباکن درس دیا کہ اس سیل و تندروں کی طوفانیاں سکون مرگ میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں، اور اس کی طوفانی رفتار لغزش پیر میں آ بدل گئی۔ جس دریا کی لہر نہ اونچی وہ کیسا دریا، جس کی ہوائیں تند نہیں وہ کیسا طوفان۔
اقبال کا شعر ہے، اقوام عالم برق و باد کو مسرر کرنے کے بعد برشگالی بادلوں کی رفتار سے کائنات پر چھا رہی ہیں، ان کی پرہیبت گشت سے ارض و سما لرز رہے ہیں، ان کی شمشیر خار شگاف سے قہر نامانان گیتی راشا بد اندام ہے، جس طرف صوفی زدہ مسلم گوشت فندانہ عز و مسکنت کا پیکر بنا ہوا ہے۔ مثال لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر نداں گر گئے مسجد میں جب وقت قیام آیا۔ اقبال کا ہی شعر ہے۔ پیروان اسلام یاد رکھو تمہاری نجات اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے، یاد رکھو سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 ہے، یاد رکھو کہ ارض و سما کا مالک اللہ ہے، اقوام کی موت اور زندگی اسی کے بس میں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی پناہ میں آئے بغیر کوئی اور جلیل کار موجود نہیں۔ حضران گرامی، دیکھیے میں بار بار یہ کتاب میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، جو غلامی میں زندہ تھے، دور غلامی میں آنکھ کھولی تھی، اسی میں تعلیم حاصل کی تھی، اسی میں ساری عمر گزار دی انہوں نے، تو ان کو لگتا تھا کہ مسائل کی وجہ شاید ہمارا عالم دین ہے، یا شاید ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس انکساری اور یعنی کہ خانقاہوں کے اوپر شاید طنز کرتے رہے ہیں۔ آج جب انہوں نے کتاب لکھی تھی، آج تقریباً 80 سال اس کے بعد گزر چکے ہیں، کتاب میں نے بتایا تقریباً 80 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی۔ آج 80 سال بعد میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ان کا تجزیہ درست نہیں تھا، کیونکہ تاریخ جو انہوں نے پڑھ رہی تھی یا وہ جو سمجھ رہے تھے اس وقت، وہ انگریز کا ہی لکھا ہوا تھا، انہیں کا پڑھایا ہوا تھا۔ وہ غلام قوم کے ہمارے بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے ہمیں یہ بتانا کہ تم غلام ہو، کہ تمہارے لوگوں نے غلام بنا رکھا ہے، تمہاری سوچ غلامانہ ہے، تمہاری فکر غلامانہ ہے، تم نے یہ کتاب کھول رکھی ہے اور اس پر باتیں کرتے رہتے ہو، تم غلام لوگ ہو، تمہیں اپنی فکر بدلنے کے لیے سائنس پڑھنی پڑے گی، سائنس کو سمجھنا پڑے گا، اور سائنس خدا ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ سے بے شمار ایک نسل پوری تباہ ہو گئی، وہ سمجھتے رہے کہ اصل کامیابی سائنس میں پڑھنے سے ہے، اور سائنس ہی خدا ہے، اور اس کے بہت تباہی پھیلی ہے۔ ہم نے پورا اپنا تعلیمی نظام تباہ کر دیا، کیونکہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے نظام دے دیا جو سائنس کو خدا سمجھتے تھے، اور قرآن کو ایک ثانوی کتاب کہ بس آپ کتاب پڑھ لیں، جب آپ کی تکلیف ہو تو آپ پڑھ لیں۔ سائنس جو ہے نا، مسائل کی حل سائنس کے اندر ہے۔ اس سے بڑی تباہی پھیری، اس سے بہت تباہی پھیری۔ ہم نے اپنے 76 سال اپنی قومی زندگی کے ضائع کر دیے اس ایسے انتظامی نظام کے تحت جو انگریز کا بنایا ہوا تھا۔ ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی اس نظام تعلیم کو بدلنے کی، جس کی وجہ سے ہم نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو پڑھایا ہے، غلام بنایا ہے۔ ضروری امر ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کریں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ وہ انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی آپ کی میری مدد کر سکتا ہے تو اللہ کریم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں عبادت کے لائق واحد اللہ کریم ہی ہے۔ صرف وہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے مانگا جائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسانوں کی شرست کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ سائنس کی غلامی سے بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ سائنس صرف ایک ذریعہ ہے، خدا نہیں ہے۔ سائنس آپ کو ترقی تو دے سکتا ہے، کامیابی نہیں لا سکتا۔ ذہن کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، تبھی آزادی ملے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔